ایک اور وجہ علماء نے بیان کیا کہ بیت اللہ سے سیدھا آسمان کی طرف کیوں نہیں گئے، بیت المقدس کیوں گئے۔ بیت المقدس کو یہ اعزاز حاصل ہے، بیت اللہ کے بالکل سامنے کعبۃ المکۃ المکرمہ میں بیت اللہ کے بالکل سامنے آسمانوں پہ ایک اور کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ یہ بیت المعمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ تو بیت المقدس کے بالکل سامنے ایک مقام ہے جسے کہتے ہیں مصعد الملائکہ۔ میں نے 2 دن محنت کی ہے یار، شاید بہت ساری بات آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، ایسا جی۔ بیت اللہ کے بیت المقدس کے بالکل سامنے ایک مقام ہے جسے کہتے ہیں مصعد الملائکہ، آسمان پہ فرشتوں کے چڑھنے کی جگہ ہے جی۔ فرشتے جب آتے جاتے ہیں زمین پہ، زمین والے آسمان پہ جاتے ہیں، آسمان کے فرشتے زمین پہ زمین پہ آتے ہیں، تو آنے جانے کا راستہ کون سا ہے؟ یہ بیت المقدس کے بالکل سامنے ہے۔ یہ اعزاز بھی بیت المقدس کو حاصل ہے، تاکہ فرشتوں کے آنے جانے سے بار بار یہ آسمانوں کے دروازے کھلتے رہیں اور بیت المقدس پہ لاتعداد رحمتیں کسی اور جگہ سے زیادہ برستی رہیں۔ تو یہ مصعد الملائکہ ہے۔ ایک اور وجہ علماء نے بیان کیا کہ تمام انبیاء کرام کو وہاں جمع کر دیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تھے گزر چکے تھے اس دنیا سے، اور حضور کے بعد چونکہ نبی کوئی آنا نہیں، جو آئے وہ جو کہے کہ میں نبی ہوں وہ بولیے کیا جھوٹا، وہ کیا دجال، وہ کیا جہنمی، وہ کیا لعنتی۔ حضور نے فرمایا میرے بعد دجال تو آ سکتا ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس لیے میری کہیں محفل میں کسی آدمی سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا خاتم النبیین کی تعریف کر دو، کسے کہتے ہیں خاتم النبیین؟ تو پتہ نہیں، جب اس نے سوال کیا میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، یہ بندہ قادیانی ہے، نہ جان نہ پہچان، بس ایسے ہی بیٹھا ہے کسی دوسرے دوست کے پاس۔ اس نے مجھے کہا کہ خاتم النبیین کی تعریف کرے، خاتم النبیین کسے کہتے ہیں؟ اب یہ میرا خاتم النبیین کا عنوان نہیں ہے، بس بات آ گئی تو میں کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو کیا چاہیے، یہ تعریف کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بولا بس میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ میں نے کہا صرف خاتم النبیین کی تعریف کروں یا نبی کی بھی تعریف کر لوں؟ اس نے کہا چلو دونوں کی کر لے۔ میں نے کہا جس نے بیت المقدس میں نبیوں کو نماز پڑھائی وہ خاتم النبیین تھا، جس نے پڑھا وہ نبی تھا۔ بولا یہ تعریف آپ نے کہاں سے لی؟ میں نے کہا جہاں سے بھی لوں تمہیں اپنا علم کا ذرائع میں کیوں بتاؤں؟ جس نے نماز پڑھی حضور کے پیچھے وہ نبی، اور جس نے نہیں پڑھی اگر وہ اپنے آپ کو نبی کہلائے تو وہ دجال، وہ جھوٹا۔ اس کے جانے کے بعد میرے اس دوست نے بتایا کہ یہ امجد قادیانی، استغفر اللہ نام نہیں لینا چاہیے، یہ قادیانی تھا۔ اور اس کا کہنا یہ تھا کہ جب بھی کوئی بندہ آتا ہے یار یہ 10 سوالات لے کے بیٹھتا ہے، بولا میں آپ کو دعا کرتا ہوں اس نے ایک سوال کیا تو دوسرے کی اللہ نے اس کو ہمت نہیں دی۔